السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معاد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی، شان رحمت اور بندوں کی طرف اپنی فیاضی کے ذکر سے منسوب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں دو مخلوق ایسی ہیں جو جزا، اجر و ثواب کے مستحق قرار دی گئی ہے۔ معلومات کے مطابق 18,000 عالم، 18,000 مخلوقات، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں۔ ان میں دو مخلوق ہیں جنہیں جنات اور انسان کہا جاتا ہے۔ ان دو مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ احکامات کا پابند بنایا اور کچھ احکامات سے روکا ہے۔ پھر انہی دو مخلوقات کے لیے جنت اور دوزخ کی مکانات بھی بنائے ہیں۔ رہے باقی مخلوقات تو دنیا میں یہ پیدا ہوئے کسی نہ کسی فائدے اور غرض کے تحت، پھر ان کا وجود قیامت کے قریب ختم ہوگا۔ قیامت میں ان سے بھی کچھ حساب کتاب لیا جائے گا، پھر ان کو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن دو مخلوق کے لیے دو مکانات ہیں، اور ان مکانات میں اچھے جو ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف آیتوں کے ذریعے سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ شیطان جب بارگاہ الہی سے مردود ہوا تھا، کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس کو اپنے ہی جملوں پر شرمندگی ہوئی کہ میرا یہ بس بھی نہیں چلے گا کہ میں سارے بندوں کو بہکاؤں۔ اس نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوں، تو جھوٹ سے خود ہی ڈر گیا۔ بعد میں ایک جملے کو ایڈ کیا، سوائے چند بندوں کے سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ کام کر لے تجھے اور تیرے متبعین کو ملا کر جہنم کو بھر دوں۔ یہ دو احکام، بلکہ دو باتیں اس کائنات کی اساس ہے۔ اب دنیا میں شیطان اپنا وجود، اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی لیاقت کے ساتھ بالکل تیار ہے، بلکہ میرے استاد کبھی سمجھانے کے لیے لب و لہجے میں بولتے تھے، تم دین کی دعوت میں اتنے مخلص نہیں ہوگے، شیطان اپنے کام میں بڑا مخلص ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اور پوری ڈیوٹی کے اندر ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ برائی پر آمادہ کرنے میں، وہ سب پر کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی کوشش کی کہانیاں قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جن انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اس کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ میں جتنا بھی کوشش کر لوں، اپنے وجود کو سر تا پیر ہلا دوں، تب بھی انبیاء کرام کو نہیں بہکا سکوں گا، لیکن کوشش برابر کرتا تھا، جاتا ان کے پاس، ان کو ذہن سازی کرتا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت ہاجرہ کے بارے میں جانتے ہیں، کتنی کوشش کی اس نے، لیکن اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ کوشش کارگر نہیں ہوگی۔ اب انسانوں میں ہماری اور آپ کی دعوتی مزاج کیا ہے؟ ایک باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو کسی اچھائی کی بات کرتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن، پھر اس کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، پٹا سنتا چنے کیا کرنا بولے، چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ اس کے پاس یقین نہیں ہے کہ میرا بچہ ہمیشہ نہیں سنے گا، لیکن ہتھیار ڈال دیتا ہے۔
نیکی کی دعوت ہم اور آپ دینے والے بھی اسی انداز کے ہیں. کسی کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں بلاتے ہیں بلاتے ہیں، لوگ سن رہے نے کیا کرنا چھوڑا، بولنا چھوڑے. ہم شیطان کے پاس یہ کہانی نہیں ہے. وہ چھوڑے کر کوئی اگر آج انکار کرے، میں تیری بات نہیں مانتا، میں تجھ کو نہیں مانتا، تب بھی اس پر کوشش کرتا ہے، پوری کوشش. کائنات کا جب نظام اس انداز کا بنا ہے تو بندہ شیطان کی طاقت اور قدرت پر بھی یقین رکھے کہ اللہ نے اس کو دیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں پر بھی یقین رکھے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. شیطان کو بہت سارے مقامات پر تکلیف ہوتی ہے. ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب اس امت میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور سب سے بڑی تکلیف اس کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے رب کے حضور توبہ کر لیتا ہے. اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا سارا سرمایہ، سارا خلاصہ، ساری محنت، ساری جد و جہد اس بات پر لگاتا ہے کہ کیسے اس کو اس راہ سے بھٹکاؤں. لیکن بندہ بھٹکنے کے بجائے اگر اللہ کی راہ پر پھر آ جاتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو اس طرح کی تکلیف دینے کے بہت سارے موقع بندوں کو عطا کیے. انہی عطا کیے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ آج شب برات کا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، کوئی بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی اپنی روزی کی وسعت چاہے میں روزی کی وسعتیں دے دوں، عمر کی درازگی چاہے میں عمر کی درازگی دے دوں، کوئی چاہے کہ اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی چاہے تو میں معاف کر دوں. آج خصوصی آفر ہے، خصوصی تعلق ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال اپنے پورے اچھے لہجے میں یوں کہتے ہیں: ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. کہ مائل بکرم ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے. آج شب برات کی کچھ خصوصیات ہیں. اس شب کو آپ مختلف مساجد میں اہل علم سے سماعت کریں گے کہ آج کے فضائل کیا ہیں. لیکن یہ بات بھی دھیان میں رکھیں، شب برات یہ خصوصی فضل والی رات ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو احادیث میں ہے کہ ہر رات ایک وقت گزرنے کے بعد آسمان دنیا پر ندا فرماتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اپنی میری بارگاہ میں اپنی بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں. یہ ہر رات کے لیے اعلان ہے، لیکن شب برات کے لیے خصوصی اعلان ہے، رمضان المبارک کے لیے خصوصی اعلان ہے، عرفات والے دن میں خصوصی اعلان ہے. چند مواقع ایسے ہیں کہ جن میں خصوصی اعلان ہے کہ ان میں بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے خصوصی بخشش عطا فرمائے. اور ہر رات کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ مومن کے لیے رات کی تاریکی میں اس کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے 2 آنسو کی قطروں کی قیمت رکھتے ہوئے اس کی بخشش بھی فرماتا ہے. بلکہ اہل علم کہتے ہیں رات کی تخصیص تو بندے کی شرمندگی کی تعبیر کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو دن اور رات کے کسی لمحے میں بھی بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر رجوع کرے تو اللہ قبول فرماتا ہے. کوئی تخصیص اور تخصیص وقت نہیں، وہ کسی بھی وقت فرماتا ہے. اور توبہ کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. میری اور آپ کی کہانی تو یہ ہے، بندہ غلطی کرے اور خوب غلطیاں کرے پھر معافی مانگنے آئے تب تو ہم معاف نہ کریں، کہیں کہ نہیں اتنی غلطیوں کے بعد تو تمہیں معافی نہیں ملے گی، اب کوئی چارہ نہیں، میرے سامنے مت آیا کرو. جو انسان اپنے آپ کو بہت کامل سمجھتا ہے، بہت اچھا سمجھتا ہے، لوگوں کے درمیان اس طور پر مشہور ہے کہ بڑے رحم دل انسان ہیں اور بہت با اخلاق انسان ہیں، ان کی کہانیاں بھی یہ ہیں کہ آپ گناہ 1 2 3 غلطیاں 5 6 غلطیاں کر لیں، پھر اس کے بعد وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ اب آپ کی بخشش نہیں ہوگی، آپ سے معافی نہیں. اللہ کی بارگاہ یہ ہے کہ بندہ سر تا پا گناہوں سے بھرا ہوا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اور رب کے حضور ایک عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور یہ طلب کرے کہ مولا میں سارے گناہوں سے رجوع لاتا ہوں، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھے بخش دیتا ہوں. کسی شاعر نے رب کی رحمت کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا کہ مولا سر تا پائے میں گناہگار ہوں،
میری بخشش تو کر دے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت؟ تیری رحمت کا کوئی حساب نہیں، میرے گناہوں کا حساب ہے۔ ان مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کی جو اپلوڈنگ کی ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی کہ کچھ موبائل لانچ ہوتے ہیں تو کچھ ایپ اپلوڈ کر کے دیے جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے، ویسے ہی کچھ مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کون سی چیز اپلوڈنگ فرمائی، رکھ دی ہے، ودیت کی ہے۔ بعض مخلوق وہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عقل و شعور دیا ہے لیکن خواہشات نہیں دی۔ بعض مخلوق وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہوات اور خواہشات دیے ہیں لیکن عقل نہیں دی، اور بعض مخلوق وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل بھی دی، شعور بھی دی، خواہشات بھی دی۔ پہلی مخلوق وہ کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل و شعور دیا لیکن خواہشات نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ دوسری مخلوق وہ کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے شہوات خواہشات دیں لیکن عقل نہ دی، وہ جانور ہیں۔ تیسری طرح کی مخلوق وہ جنہیں عقل و شعور سب دینے کے بعد خواہشات بھی دیے ہیں، وہ ہیں انسان۔ اگر ان دو صفتوں کے درمیان میں کسی بندے کی عقل و شعور زیادہ حاوی ہو اور خواہشات کم ہو تو وہ بندہ فرشتہ مزاج ہو جاتا ہے، اور جس بندے کے اندر خواہشات زیادہ ہوں، شہوات زیادہ ہوں اور عقل و شعور کی منزلیں کم ہوں تو وہ مثل جانور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے ساتھ جب انسان کو پیدا فرمایا ہے تو لازمی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے موبائل یا میرے اندر جو اپلوڈنگ ہے اس سے میں اس کو ڈیلیٹ کر کر بھی بہت اچھا رہ سکتا ہوں۔ وہ ڈیلیٹ نہیں کر پائے گا اور اس کے اندر وہ رہے گی، وہ کتنا بھی محتاط ہو، اس سے بھول ہوگی، اس سے غلطی ہوگی، اس سے گناہ ہوں گے، اس سے معصیت ہوگی۔ جب زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی دی ہے کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے، معصیت بھی ہوگی، بھول بھی ہوگی، تب اللہ کی بارگاہ سے کچھ آفر بھی تو چاہیے کہ وہ بندہ اپنے اندر کی وہ چیز کو ختم کر سکے۔ موبائلوں میں یہ چیز دی جاتی ہے کہ آپ اس کو اپڈیٹ کرا لیں اور اس کو صاف ستھرا کرا لیں، اس میں آئے ہوئے وائرس کو آپ نکال سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، جا کر اپنے موبائل کے اندر آئے ہوئے کچرے کو، وائرس کو، سب کو نکال لیتے ہیں، کمپیوٹر سے بھی نکال لیتے ہیں۔ ایسے ہی موقع اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے ہیں کہ جتنے گناہوں کے وائرس اپنے اندر آ گئے ہیں، اس کی ستھرائی کے لیے شب برات ہے، شب قدر ہے اور رمضان کی بہاریں ہیں۔ بندے کو بس یہ دھیان رکھنا ہے ما سبق میں جو ہوئے ہیں اس کی معافی تلافی کے لیے دل سے بالکل ہی تیار ہو جائے، اور جو مابعد ہونے والے ہیں اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک لے۔ اینٹی وائرس بندے ڈال لیتے ہیں اس وجہ سے کہ آئندہ کا کوئی وائرس اندر نہ آئے، لیکن انسان اپنی زندگی کو اینٹی وائرس سے بالکل خالی رکھا ہوا ہے، کہا نہیں جتنے آتے ہیں آنے دیں، بعد میں تو معافی تلافی کر ہی لیں گے۔ یہ انسان کا مزاج بالکل ہی اپنے سے اپنے اندر خلوص رکھنے کے مترادف نہیں ہے۔ وہ اپنے موبائل کے لیے تو بڑا خلوص مند ہے کہ دوبارہ، یا اپنے کمپیوٹر کے لیے خلوص مند ہے کہ دوبارہ اینٹی وائرس یعنی وائرس نہ آئے، لیکن اپنے لیے یہ تیاری نہیں کیا ہوا ہے کہ میرے اندر کوئی وائرس نہ آئے، بلکہ وائرس کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان غفلتوں کے باوجود بھی بندے سے بارہا ارشاد فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ اب ایک توبہ وہ ہے جو ہمیں بچپن سے کلے پہ ہاتھ مار کے دکھایا جاتا ہے کہ توبہ توبہ کر لیا۔ یہ توبہ وہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ تو وہ توبہ ہے جس کے لیے شاعر کہتا ہے توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ کر کے توڑ دی، توبہ نے خود ایسی توبہ سے توبہ کی۔ توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ کر کے توڑ دی، توبہ نے ایسی توبہ سے توبہ کر لی۔ یہ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، واپس آنا۔ بندہ جو نکل چکا ہے، اپنے راہ سے بھٹک چکا ہے، اس راستے پر دوبارہ آنا اس کو توبہ کہتے ہیں۔ وہ اردو کے محاوروں میں کہا جاتا ہے صبح کا بھولا شام کو پلٹ آئے، بھولا نہیں کہتے اس کو، کیونکہ پلٹ تو آیا ہے، رات ہونے سے پہلے پہلے آ گئی۔ بندے کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ رجوع کر لو، پلٹ آؤ۔ قرآن پاک میں توبہ کرنے والوں کے واقعات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک توبہ تھی غزوہ تبوک کے موقع سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرمایا کہ لڑائی کی تیاری کرو، سب کو تیاری کا حکم دیا، سب تیاری کرنے لگے، تیاری بھی ہو گئی، سب کی فہرست تیار ہونے لگی، کون کون جائے گا۔ ان تیاری کرنے میں جب فہرست تیار کی گئی تو کچھ لوگوں نے معذرت چاہی کہ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو چھٹی دے دی، ٹھیک ہے تم مت آؤ۔ لیکن یہ چھٹی وہ لوگ تھے جو بظاہر سامنے مسلمان نظر آتے تھے، حقیقت میں منافق تھے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع سے حضور نے جن کو بھی رخصت دے دی تھی، اللہ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ آپ کو معافی دے دیتا ہے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، چھٹی کیوں دی انہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، وہ جھوٹا بہانہ بنا کر آپ سے اجازت لے کے گئے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ظاہر پر حکم لگاتے، جبکہ دل کے حالوں کی کیفیت جانتے بھی تو ظاہر پر حکم لگاتے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ ایسی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ہمیں پڑھاتے وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور دل کے حال کو جانتے ہیں، تب بھی ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دلوں میں جھانکتے ہیں، دل میں نہیں بھی رہتا ہے تو دل کی بات بتا دیتے ہیں، یہ آدمی ایسا ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کے دلوں کی بات بیان کرتے ہیں، کھلم کھلا بیان کرتے ہیں کہ یہ سامنے سے ایسے بول رہا ہے، یہ دل سے نہیں بول رہا ہے، بندے نے دل میں جھانکا ہے، بلکہ دل پر ریسرچ کیا ہے اور اپ ڈیٹ دل کا کنیکشن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، اگر اس کو مضحکہ خیز میں بولیں، اس کا دل جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کی آواز اس کے کانوں تک نہیں ٹکراتی، ایک کا دل دوسرے کے پاس ہے، اس کی آواز اس کے کانوں تک ٹکراتی ہے۔ عجیب کیفیت ہے۔ تو دلوں میں جھانکا کرتے ہیں کہ دل یہ ہیں اس کے، ہاں ظاہری اسباب دل کی ترجمانی کرتے ہیں تو بندہ ان شواہد کو رکھ کر کوئی بات کہہ سکتا ہے، لیکن جس پر کوئی شاہد بھی نہ ہو، کوئی علامت بھی نہ ہو اور کوئی زاویہ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، تب بھی اس کے دل کی بات یہ کہیں۔ آپ اگر اندازہ ہو تو میں ایک آدھ دو مثال بھی دے دوں اس میں، تاکہ یہ بات سمجھ بھی آ جائے کہ فلاں سے فلاں کی بات نہیں بنتی، اس نے دعوت دی تو کہا کہ یار آپ کی تو بنتی نہیں تھی، آپ کو دعوت بھی دیا اس نے۔ ارے چپ منہ دعوت دیا ہے، اندر سے تھوڑی ہے، پتہ ہے اس کو اگر دعوت نہیں دے گا تو فلاں فلاں برا بولیں گے۔ اس کے دل کی کہانی یہ بیان کر رہا ہے کہ پھوکٹ میں بلایا اس نے، جانتے ہیں اگر ایسا نہیں بلائے گا تو کیا کیا ہوگا، اسی لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ اب اس کے دل کی کیفیت کا کنیکشن اس کے پاس ہے۔ ایسی کون سی علامت اس نے دیکھی تھی کہ اس بات کو کہنے کے لیے مجبور ہوا ہو؟ کوئی علامت، کوئی سمٹمز، کوئی ایسے اشارے جات اس بندے نے ہو سکتا ہے تمہارے سے ترک کلام کی بنیاد پر وہ نسیہ منسیہ کر دیا ہو، بھول گیا ہو، اب نئے سرے سے تمہیں دعوت دے کر شروعات کرنا چاہتا ہو، لیکن پرانی ہی کہانی سامنے رکھ کر پھر اس کے مزاج کی کیفیت کو بیان کرنا، تو آپ بڑے ماہر ہیں پھر دلوں کی کیفیت کے جاننے کے، بلکہ میں کہوں دل کے ڈاکٹر ہیں آپ، کہ ظاہری امراض کو بھی پتہ کرتے ہیں، اس کے حرکات و سکنات کو بھی پتہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا، بڑا کریم کرم فرمانے والا، بڑی رحمت فرمانے والا۔ تو ان لوگوں نے معذرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کو قبول کیا، جانے والوں کی فہرست تیار کی گئی، میدان جہاد میں پہنچے، صحابہ میں سے چند کو آپ نے نہ پایا، جب نہ پایا تو حضور نے پوچھا فلاں 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 کہاں؟ تو کہا کہ حضور وہ تو آئے نہیں۔ غزوہ تبوک مکمل ہوا، غزوہ تبوک کے پورا مکمل ہونے کے بعد حضور تشریف لائے، تو جو لوگ نام لکھے گئے تھے جن کے، ان کو بلایا، کیوں نہیں آئے؟ ان میں جب جو لوگ نام لکھا چکے تھے وہ لوگ بھی نہیں آئے تھے، تو ان میں سے حضور نے پوچھا، تو اب وہ بہانے بنانے لگے، نہیں یہ ہو گیا تھا تو میں نہیں آیا، فلاں ہوا تو میں نہیں آیا۔ تو حضور چھوڑتے گئے سب کو، جنہوں نے بہانہ بنایا ان کو چھوڑتے گئے۔ اب 3 شخصوں کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ حضور کو کچھ بھی بہانہ بنائیں پتہ تو چل ہی جائے گا، انہیں معلوم ہے۔ اب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ عذر نہیں تھا سوائے غفلت کے۔ حضور نے فرمایا میرے سامنے نہ آؤ۔ دوسرے آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ کچھ غفلت تھی، کوئی چیز نہیں تھی سوائے غفلت کے کہ میں بعد میں آنا چاہتا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری سزا ہے کہ تم مجھ سے کلام نہیں کرو گے، بات نہیں کرو گے۔ تیسرے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری کھیتی قریب تھی کہ فصل قریب ہو چکی تھی،
میں نے سوچا کہ میرا تیز رفتار گھوڑا ہے، 3 دن کا سفر ہے جہاں جا رہے ہیں، تو ایک دن فصل کاٹ لوں گا، دوسرے دن تیز رفتار گھوڑے کو دوڑ لگاؤں گا اور صف میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن فصل کاٹتے ہوئے میرے 2 دن ہو گئے اور تیسرے دن مجھے خیال آیا کہ اب تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا، یا رسول اللہ سوائے غفلت کے اور کوئی چیز نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ چلو بات بند کر دو۔ قرآن نے اس معنی اور مفہوم کو اپنے الفاظ کا جامع دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 اشخاص جو پیچھے رہ گئے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی۔ زمین کتنی بڑی ہے لیکن زمین تنگ کر دی گئی ان کے اوپر۔ کیسے تنگ کی گئی ہے آپ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھی لاک ڈاؤن میں پابندی کروا دی گئی تھی، وہ تھوڑی سے بھی راستے کو جانے کو ڈرتے تھے، وہ پتہ نہیں یہاں ڈنڈے پڑیں گے کہ وہاں ڈنڈے پڑیں گے۔ اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود بھی آدمی چل پھر نہیں سکتا تھا۔ یہ تو وہ کیفیت تھی جو پابندی تھی، لیکن صحابہ کو سب سے زیادہ عشق تھا میرے حضور سے۔ جب حضور نے کہا کہ بات نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے اتنی بڑی وسیع و عریض زمین ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میرے پیروں کے نیچے اب زمین ہی نہیں۔ قرآن نے ان کی ترجمانی کی ہے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کشادہ ہوتے بھی ان کی زمین تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور بعض کی تو تنگ ہو گئی اور بعض نے اپنے اوپر تنگ کر لیا اس حیثیت سے کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے لگے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ، اب کوئی ماوا وہ ملجا نہیں ہوگا اللہ کی جانب، اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف ہم حضور کی طرف رجوع لائیں۔ بالکل ہی اپنے آپ کو ایسے یہ محسوس کر لیا کہ زمین پیروں سے نکل گئی ہے، اب ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں۔ حضور نے منہ موڑا، بات نہیں فرمائی، تو کسی صحابی نے بات کرنا پسند نہیں کیا۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 صحابی تو عمر دراز تھے، بزرگ تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی بیویوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور ایک صحابی تو جوان تھے جنہوں نے گھوڑے کے متعلق اپنا اعتماد بنا لیا تھا کہ بہت تیز دوڑاؤں گا اور پہنچ جاؤں گا، وہ تو جوان تھے، ان کی بیوی نے بات کرنا چھوڑ دیا۔ روایتوں میں، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس جانوروں کو چارہ دینے جاتے تھے، جانوروں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ میرے حضور کیا روٹھے کہ ساری کائنات روٹ گئی۔ یہ کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں فرمائی۔ صحابہ میں وہ صحابی، 2 صحابی تو مسجد گھروں میں ہی نماز پڑھنے لگے، مسجد نبوی بھی نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے حضور کی پہلی صف میں، اور حضور کو دیکھتے رہتے تھے کہ کبھی حضور اجنبی انداز سے ہی مجھ پر نظر ڈالیں، حضور نظر بھی نہیں ڈالتے۔ ان صحابی کا کہنا ہے کہ میں نماز میں رہتا اور جیسے ہی سلام پھیرنے کی کیفیت میں آتے تو نظر پڑا کرتی ہے، تو میں سوچتا کہ حضور اس حیثیت سے بھی نظر ڈالیں، تو میرے اوپر نظر نہیں پڑتی تھی۔ میں نماز میں جاتا تھا، دل نہیں تیار تھا پورا کہ حضور روٹ گئے تو ساری کائنات روٹ گئی۔ اتنا ایک گناہ تھا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قریب کہانی بیان کی گئی کہ 50 دن تک حضور نے بات نہیں فرمائی، 50 دن تک۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گریہ وزاری، ان کی توبہ، ان کے رجوع ہونے کو قبول فرمایا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی یہی سورہ توبہ کے 119ویں آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں، 119 اور 120 آیت کو، تو اس میں یہی واقعہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی، اور توبہ قبول کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا اور بلا کے کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ اس توبہ میں ایک توبہ سب سے بڑی واضح ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے زنا کا صدور ہو چکا تھا۔ زنا کا صدور ہوا اور گناہ سے اتنے شرمندہ ہوئے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ ہوا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ زنا کا سرزد ہو گیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا سوچ سمجھ کے بولو، کیا بول رہے ہو؟ تم انجام جانتے ہو؟
کہا میں بہت پورے ہوش و حواس میں بول رہا ہوں کہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابی سے دیکھو یہ کیا بولتا ہے، کہیں بہکا ہوا تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل ہوش سے بول رہا ہوں کہ مجھ سے گناہ کا صدور ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو سنسار کرو، پتھر مارو ان پر، اتنی دیر تک پتھر مارو کہ جب تک جان نہ نکل جائے۔ یہ سزا تھی گناہ کرنے والے کی، اور اس گناہ کی سزا کو جانتے تھے حضرت ماعز۔ حضور نے اتمام حجت کے لیے جو دارالقضاء کا طریقہ ہے کہ کسی کے گناہ کے اقرار کرنے پر فوراً نہیں، آج تو ہر کوئی جج بنا ہوا ہے، بلکہ چیف جسٹس بنا ہوا ہے، کوئی کچھ عمل کرتا ہے تب بھی اس عمل سے وہ چیز ثابت بھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ثابت کروا دیتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جس سے گناہ کا سرزد ہو گیا وہ خود ہی اقرار کر رہا ہے، تب بھی حضور فرماتے ہیں کیا بول رہے ہو، کچھ جانتے بھی ہو؟ کیونکہ اس کے گناہ کی جو سزا ہے وہ جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، پھر حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہیں سنسار کیا جائے۔ سنسار جب کیا گیا تو صحابہ اکرام نے پتھر مارے، وہ دوڑنے لگے، دوڑ کے پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ کیفیت گزری کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ کی توبہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ذکر ہوا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ کا۔ کسی نے کہا کہ وہ ہے کہ وہ کیا انہوں نے۔ میرے حضور اتنے ناراض ہوئے کہ راوی روایت کرتے ہیں کہ چہرے کے یہ حصے لال ہو گئے۔ کہا بندہ جب توبہ کر لے تو اللہ کے نزدیک وہ ایسے ستھرا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور ماعز نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر میری پوری امت پر بانٹ دی جائے تو آدھی امت کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ کون جانتا ہے کہ اپنی جان دینا پڑے گا، معلوم ہو پھر اس کے بعد توبہ کرنے کے لیے آئے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے بے عزتی ہو جائے گی میری، سب کے سامنے توبہ کروں گا تو سب کے سامنے رجوع لاؤں گا، سب کے سامنے معافی مانگوں گا، میرے سے تھوڑی ہوگا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جب ہم سے نہیں ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں سب کے سامنے کیسے معافی مانگوں گا، میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنے کے لیے بے عزتی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور خود کا معاملہ یہ ہو کہ اگر کوئی دوسرے کی غلطی ہو تو وہ سب کے سامنے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے بازار میں چپل مارو، گھر میں آ کے جو ہے معافی مانگو؟ نہیں، بازار میں چپل مارا ہے تو بازار ہی میں توبہ کرو۔ یہ ہم اپنا مطالبہ کرتے ہیں دوسرے سے، اور دوسرے کا مسئلہ ہو تو یہ اپنا مسئلہ ہو تو کہیں گے یار سب کے سامنے معافی مانگیں۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر شے میں انسان نے اپنی خود غرضی کو شامل کر لیا۔ توبہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ قرآن نے حضور کے استغفار کو ذکر فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرہ، 70 دفعہ بھی آپ معافی مانگیں، حضور کو فرمایا گیا۔ تو استغفار کا تذکرہ ہے کہ حضور 70 سے زیادہ، بلکہ راویان نے لکھا ہے کہ 70 کا لفظ یہ کثرت کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، حضور 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے۔ میں نے اس پہ پہلے بھی ذکر کیا کہ کثرت کا لفظ کیسے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے۔ میں نے 100 دفعہ تیرے کو فون کیا، 1000 دفعہ تیرے کو بولا ہے، نہ 1000 معتبر ہے نہ 100 دفعہ معتبر ہے، بلکہ کثرت مراد ہے اس میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی نمازوں کے اخیر میں استغفار پڑھنے کے کلمات شامل ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد استغفار فرمایا کرتے۔ جس کی ذات یہ ہو کہ گناہوں سے پاک ستھرا معصوم عن الخطا ہو، انہوں نے امت کی ترغیب کے لیے استغفار کی کثرت فرمائی ہو۔ بندہ مومن جن کے امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور گناہوں کے معاملے میں یہ بیٹھا رہے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کون سا قصور کیا ہے۔ اگر اس کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو گناہوں کا انبار ہے، پھر بھی وہ یہ احساس میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے گناہ کہاں کیے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب گناہ ہی نہیں کیے تو توبہ کی طرف میرا دل بھی کیوں جائے گا، میں نے کس کا کیا خراب کیا ہے۔ یہ کہانیاں روزانہ صبح سے شام تک ملیں گی، لیکن کچھ گناہ تو کھلم کھلا ہے، بندہ ان کو گناہ سمجھ نہیں رہا۔ نماز کتنے لوگوں نے چھوڑ رکھی ہے، جماعتوں کے ساتھ کتنے لوگوں نے چھوڑ رکھی ہے، جھوٹ کتنی دفعہ بولے ہیں، کتنے کے متعلق غلط بیانی سے کام لیا ہے، غلط خیالات غلط تصورات سے کام لیا ہے، لین دین میں کتنا غبن کیا ہے، لینے دینے میں وعدہ خلافی کی ہے، اور حقوق ادا کرنے میں کتنے مسائل رکھے ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے احکامات بندے کو دیے ہیں، وہ ساری چیزیں کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ میں نے گناہ ہی کیا کیا ہے، میں نے کون سا قصور کیا ہے، میں نے کیا گڑبڑ کی ہے۔ اس احساس کے ساتھ تو بندے کے لیے سب سے بڑی توفیق یہ ہے کہ بندے کو احساس گناہ ہو جائے، اور دوسری بڑی توفیق یہ ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، اور سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اسے احساس گناہ ہی نہ ہو، اور سب سے بڑی اس سے بھی محرومی یہ ہے احساس گناہ بھی نہ ہو، پھر اس کے بعد وہ توبہ کی طرف آئے بھی نہ۔ ایک بزرگ سے ایک بندے نے کہا کہ میں رب کے حضور روتا ہوں، یہ توبہ کرتا ہوں تو رونا نہیں آتا، مجھے آنسو نہیں نکلتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رب کے حضور رجوع کرنے میں آنسو نہیں بہا سکتے، کم سے کم رونے کی شکل تو بناؤ۔ کہا وہ بھی نہیں ہوتا، تو کہا پھر اپنی قسمت پہ رو، جب تمہیں وہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے کہ بندے کے اندر جب احساس ہوگا وہ تبھی گناہ سے رجوع کرنے کی طرف آئے گا، اور احساس سے خالی ہوگا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہر قوم کے زوال کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس سے احساس زیاں جاتا رہے۔ اس نے نقصان کیا کیا ہے، اس کا احساس چلا گیا تو پھر اس کے تباہ ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ آج ہمارے درمیان یہ کیفیت نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، آپ کسی گناہ کے مینشن کرنے پر بھی کہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کیا، تو بھی تو یہ کر رہا ہے۔ اس گناہ کا بدل یہ لانا چاہ رہا ہے کہ تو بھی کر رہا ہے، جب تو بھی کر رہا ہے تو میرا گناہ ٹھیک ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ گناہ تو گناہ ہی ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کو بٹورنے کا وقت ہے شب برات، صرف شب برات ہی نہیں بلکہ ہر لمحہ۔ بلکہ حضور نے یہ طریقے ارشاد فرمائے ہیں کہ بندے سے جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، اسے یہ احساس ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی کے بدلے گناہوں کے مٹانے کا بھی نظم فرمایا ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور 10 گنا جب فرشتے 10 مرتبہ اس نیکی کو لکھتے رہتے ہیں تو وہی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے میں 5 لکھوں گا، تم 5 گنا مٹا دینا، میں 5 نیکیاں لکھوں گا، تم اس میں سے 5 اس کے گناہ مٹا دینا۔ وضو کے متعلق میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں وضو کے قطرے سے، ایک ایک قطرے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے قدموں سے جاتا ہے تو ایک قدم پر 10 نیکیاں اور ایک قدم پر 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نظام ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اسی لیے جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً نیکی کر لے۔ اس فوراً نیکی کرنے میں کسی نے اس کو مطلب کچھ عجب بھی بنا لیا تھا۔ ایک صاحب شوگر کے مریض ہیں، تو ان کے سامنے میٹھا رکھا گیا تو میٹھا کھانا ہی چاہتے تھے۔ ایک نے کہا کہ نہیں آپ کو تو شوگر ہے، کہا ٹھیک ہے یار کھا لیتے ہیں، اس کے بعد نمکین کھا لیتے ہیں، میٹھے کو مٹا دے گا وہ۔ اس حدیث کے مفہوم کو اپنی زندگی میں یوں شامل کیا، اگر یہی طریقہ نیکیوں میں شامل کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ شاید یہی ضابطے کے تحت ہے کہ کسی سے کوئی برائی ہو جائے تو پرانے زمانے میں لوگ عمل کیا کرتے تھے، جیسے کسی کے ہاتھ سے قرآن گر گیا اور غلطی سے گر گیا تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی مجھ سے ہاتھ سے قرآن گر گیا کیا کریں، تو پرانے طریقے یہ تھے کہ وہ کسی کو چاول صدقہ کیا کرتے تھے۔ اب ان مسائل کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن گر جائے تو چاول دیا جائے۔ جب لوگ حدیثیں تلاش کرتے رہتے ہیں تو کسی کو نہیں ملتی ہے، تو ہمارے علماء نے کہا کہ یہ شاید اسی ضابطے کے تحت ہے، جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی نیکی کر لیا کرو، اسی ضابطے کے تحت ہے، تو چاول صدقہ کر دیتے ہیں یا فلاں کچھ کر دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہے کہ میت کو قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو چاول صدقہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گناہ ہوئے ہوں گے، صدقہ کرنے سے گناہ ٹلتے ہیں اور معافیاں بھی ملا کرتی ہیں، اسی ضابطے کے تحت ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو آج کی شب صرف رونے اور معافی چاہنے کی نہیں بلکہ ہر لمحہ جو گناہوں کا ہوگا اس سے توبہ کرنا وہ شب برات کے مثل ہے۔ بندے کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرے آنے والا ہر لمحہ میری موت کا سبب ہے یا میری موت کی طرف لے جانے والا ہے۔ میں نے ایک بندے کی کہانی سنی جو ابھی 20 دن یا 15 دن تک اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر آیا ہے جو کورونا کے مریضوں کا ہے۔ اس نے 15 دن تک لوگوں کی جو کہانی دیکھی ہے تو اس نے اپنا مزاج بنا لیا تھا کہ باہر نکلوں گا تو سب سے پہلے زندگی کا کون سا کام کروں گا۔ ایک کہانی تو ہم وہ سنتے تھے جو بزرگوں نے بیان کی ہے
کہ کسی میت کو دفن کیا جا رہا تھا تو بزرگ نے کہا تھا، جو موجودین تھے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بندہ جس کو قبر میں لٹایا گیا اس کو دوبارہ زندگی ملے گی تو یہ کیا کرے گا؟ کہا تو اس کو دوبارہ زندگی ملے گا تو یہ تو نیکیاں ہی کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ تو ان بزرگ نے کہا تو اس کو تو یہ دوبارہ موقع میسر نہیں، لیکن تمہیں ضرور میسر ہے، وہ دوبارہ اٹھ کر تو نہیں آئے گا لیکن تمہیں آئے گا۔ اس بندے نے اپنی کہانی بیان کی کہ جب میں 15 دن تک اندر تھا، میرے سامنے لاشیں اٹھ رہی تھیں، لوگ تڑپ رہے تھے، لوگ اپنی زندگی کی رمقوں کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے مجھے ان کے درمیان سے زندگی کی بہاریں دی۔ تو میں نے اپنا مزاج بنایا تھا کہ جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے، کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ بندہ نہیں مانتا ہے منتیں، میری جان اگر مل جائے گی، بخش دی جائے گی تو میں جانور صدقہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ لیکن بندہ پھر جب دوبارہ ان زندگی کی بہاریں اس کو ملتی ہیں تو پھر وہی شیطان کے وسوسوں میں گھیر دیا جاتا ہے، پھر وہی پرانی زندگی پلٹ آتی ہے۔ اسی لیے جب شیطان کا کام تیزی سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بار بار بندے کو رجوع کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو شب برات یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، رحمت ہے۔ رب کا وہ فرمان ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہمیں اس شعر کے مصداق نہیں بننا ہے، بلکہ اس شعر کے مصداق کی تھوڑی سی تصویر بدلتے ہوئے کہنا، مولا تو ہی مائل و کرم ہے اور ہم ہی تیری طرف رجوع لانے والے۔ آج اسی رات یا آنے والی رات کے ضمن میں ہم اور آپ کا اللہ کو گواہ بناتے ہوئے خود بھی توبہ کرتے ہیں کہ مولا کریم تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دن کے، رات کے، جانے انجانے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا تو اپنی رحمت کا ہمیں حصہ عطا فرما، اپنی بخششیں عطا فرما۔ تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا تو ستار ہے، جس طرح سے اب تک ہمارے عیب پوشی فرمائی ہے، مولا آنے والے دنوں میں بلکہ قیامت میں بھی ہماری عیب پوشی فرما۔ مولا تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو سخت گرفت فرماتا ہے، مولا ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی گرفت سے محفوظ فرما۔ تیری کریمی ہمیں عطا فرما، بہتر عاقبت عطا فرما، بہتر انجام عطا فرما۔ مولا ہماری زندگی کی بہاریں وہ ہوں کہ کل بارگاہ رسالت میں میدان محشر میں پہنچے تو میری ذات سے میرے حضور کو تکلیف نہ ہو، میرے چاہنے والوں کو تکلیف نہ ہو کہ کیسے بندوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ حقوق العباد میں جو کمی رہ گئی مولا سامنے والے سے معافی کے لیے دل کو اس کو مائل فرما دے، یا ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حقوق جو باقی رہ گئے مولا ان حقوقوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں دارین کی سعادت مندی عطا فرما، نیک بختی عطا فرما۔ ہمارے مرحومین جو گزر چکے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، انہیں بھی رحمت کا حصہ نصیب فرما، ان کی قبروں میں کشادگی عطا فرما، رحمت و انوار کی بارش ان کی قبروں میں عطا فرما۔ ہم سب کو کل میدان محشر حساب کتاب کی اس فلسفے سے مولا باہر فرما، بلا حساب جنت میں جانے والوں میں شمار فرما۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، وہ 50,000 سال کا ایک دن پلک جھپکتے گزرنے والا بنا دے، پل صراط پر پلک جھپکتے گزرنے والا بنا دے۔ مولا ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما، حضور کی شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن ہمیں عطا فرما۔ سچوں کا ساتھ عطا فرما، سچوں کے ساتھ حشر فرما، سچوں کے ساتھ جنت عطا فرما۔ مولا ایمان کی زندگی عطا فرما، ایمان کی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی موت عطا فرما۔ آنے والے رمضان مبارک میں ہماری زندگی کی بہاریں عطا فرما، اتنی مدت حیات عطا فرما کہ رمضان کا پہلا لمحہ ہمیں مل جائے۔ مولا موت اگر آنی ہو تو مولا یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ رمضان مبارک ہو، دن جمعہ کا ہو اور تیرے حبیب کا دیار ہو، جنت البقیع میں تدفین کا موقع ہو۔ مولا یہ دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں، جو ہمارے حق میں دنیا و آخرت میں سارے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اس دنیا کو مولا امن و سکون عطا فرما اور دہشت ظلم کرنے والوں سے نجات عطا فرما۔ مسلمان کو، اسلام کو سرخروئی و سر بلندی عطا فرما، مظلوموں کی فریاد رسی فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم
ہدایات تیرا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سلوات تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمان تیرا کو سلام شمع بز میں تیرا کو سلام کاش منزل میں جب ان کے آمد اور بھیج سب کی شوقت پیرا کو سلام مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے ہارا مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے ہارا مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.